الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یوں ہی خوشنما بنا دیا ہے بہت سے مشرکوں کے لیے اپنی اولاد کے قتل کرنے کو ان کے شریکوں نے، تاکہ ہلاک کر دیں انہیں اور متشبہ کر دیں ان پر ان کا دین، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو چھوڑ دیجئے انہیں اور اس کو جو وہ بہتان باندھتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ کے فرمان الہی میں بیان کیا گیا تھا کہ قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا وہ اعمال کے مطابق ہوگا۔ جس کسی کی جتنی اچھائی ہوگی اتنا ہی اسے بدلہ ملے گا، اور جتنی جس کی برائی ہوگی اتنا ہی اس کو عذاب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مومن ایک دوسرے سے بڑھ کر دن رات عبادت کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ آخرت میں نچلے درجے والے اونچے درجے والے جنتیوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح زمین پر سے لوگ آسمان پر ستارے دیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کا حال بیان فرمایا جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہونے کی وجہ سے ظلمت میں ڈوبے ہوئے تھے، اور ان کی عقل مردہ تھی، اچھے کام سے عاری تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین، اللہ تعالیٰ کی اگائی ہوئی فصل سے بتوں کا حصہ بناتے اور کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے حصے سے بتوں کی طرف تو جا سکتا ہے، لیکن بتوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حصے کی طرف نہیں جا سکتا۔ اس قدر عقل سے محروم کہ آخرت کو بھول ہی گئے۔ حکم ہوا کہ فیصلے کا دن ضرور آئے گا، اور جو ظلم کرتے ہیں ان کو اس کا بدلہ ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم نہ کریں، ان سے فرما دیں کہ چلو تم اپنی راہ پر چلتے رہو، انجام خود دیکھ لو گے۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ان لوگوں کی یہ تباہی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی کی وجہ سے تھی۔ اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوتی تو دل و دماغ روشن ہوتے، عقل زندہ ہوتی، اور وہ اس طرح فحش غلطیاں نہ کرتے کہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو خالق و مالک کے ساتھ شریک کر لیا۔ آج کا فرمان الہی ان محروم بدراہ لوگوں کے متعلق ہے کہ انتہا ہے ان کی بیوقوفی کی اور ان کے ظلم کی کہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں۔ ان کو شیطان اور اس کے پیروکار اس طرح غلط راستے پر چلاتے ہیں کہ اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں جو جانور بھی نہیں کرتے۔ ان کی یہ رسم اس طرح شروع ہوئی کہ جب نعمان بن مندر نے عرب کے قبیلہ پر ڈاکہ ڈالا اور ان کی عورتوں کو قید کر کے لے گیا، اور ان قید شدہ عورتوں میں سے ایک قیس بن عاصم کی بیٹی تھی۔ کچھ دنوں بعد ان ڈاکوؤں اور اوس قبیلہ میں صلح ہو گئی، اس شرط پر کہ جو قید عورتیں واپس اپنے قبیلہ میں جانا چاہیں ان کو اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ ساری عورتیں واپس اپنے گھروں میں لوٹ گئیں، مگر قیس بن عاصم کی بیٹی نے انکار کر دیا کہ میں نعمان کے ساتھ رہوں گی۔ اس پر قیس کو دکھ ہوا، اس نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنانا شروع کر دیا کہ بیٹیاں ناک کٹوا دیتی ہیں۔ اس کے بعد یہ رسم شروع ہو گئی، کوئی شرم کے مارے، کوئی لڑائی کے خوف سے، اور کوئی رزق کے ڈر سے بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے۔ ان کو دیکھ کر یہ رسم اتنی پھیلی کہ لوگ اپنی منتیں بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اولاد کو ذبح کرنے کی ماننے لگے۔ حضرت عبد المطلب نے منت مانی کہ میرے اگر 10 یا 12 بیٹے ہوئے تو آخری بیٹے کو میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کروں گا۔ چنانچہ آخری حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ انہوں نے مشورہ کیا تو کسی نے ان کو بتایا کہ ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام لکھو اور دوسری طرف 10 اونٹوں کے نام لکھو، پھر قرعہ ڈالو، اگر عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اور اونٹوں کا اضافہ کر دو، اور پھر بھی اگر حضرت عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اونٹوں کا اضافہ کرتے چلے جاؤ یہاں تک کہ اونٹوں کا نام نکلے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے اسی طرح کیا، حضرت عبداللہ کا نام ہی نکلتا رہا، آخر 100 اونٹوں پر اونٹوں کا نام نکلا،
پھر کئی بار قرہ ڈالا تو اونٹ ہی نکلتے رہے، چانچہ انہوں نے 100 اونٹ ذبح کیے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 ذبحین کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت عبداللہ۔ یہ رسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آئی اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سختی سے منع کیا کہ یہ کفر، جہالت اور ظلم ہے، مگر سیاہ دل لوگ باز نہ آئے۔ بعض وہی آئے جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر سکے، اور وہ پوری زندگی اپنے ظلم پر روتے رہے۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوا، لیکن وہ اکثر غمگین رہتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم اسلام لے آئے ہو، با ایمان ہو، پھر کیوں غمگین ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے کفر کی حالت میں اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا، اور جب میری آخری بیٹی پیدا ہوئی تو میری بیوی نے بہت منت سماجت سے اسے چھڑایا۔ جب وہ بڑی ہو گئی، اس کے رشتے آنے لگے تو مجھے خیال پیدا ہوا کہ اب میری شرمندگی کا وقت آ گیا ہے، اب میرا کوئی داماد بنے گا۔ چانچہ میں نے بیوی سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو رشتہ داروں سے ملانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ بیوی خوش ہوئی، اس نے بیٹی کو بڑا اچھا لباس پہنایا، زیور پہنایا اور لڑکی میرے ساتھ روانہ کر دی اور کہا کہ یہ میری امانت ہے، اس کے ساتھ ظلم نہ کرنا۔ جب میں دور جنگل میں نکل گیا تو مجھے ایک اندھا کنواں نظر آیا، میں لڑکی کو وہاں لے گیا۔ لڑکی سمجھ گئی، میرے ساتھ لپٹ گئی اور رونے لگی، کہنے لگی مجھے کس جرم میں قتل کرتے ہو؟ میں نے اسے کنویں میں دھکیل دیا اور اوپر سے پتھر مارنے شروع کر دیے۔ نیچے سے لڑکی کی آہوزاری کی آواز آتی رہی کہ مجھے بے گناہ کیوں مارتے ہو، یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ اس کی آواز بند ہو گئی۔ میں فخر سے گھر آیا، لیکن اب مسلمان ہونے پر مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنا بڑا ظلم کیا، اور اسی وجہ سے میں غمگین رہتا ہوں۔ یہ سن کر سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہزاروں قطار رونے لگے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت روئے۔ سامعین کرام، اسلام نے انسان کو اس ظلم سے چھڑایا، اور اس اسلام نے جس میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، ورنہ اسلام لانے کے بعد بھی انسان ظالم اور جاہل رہتے ہیں، جس کا آئے روز مظاہرہ ہوتا رہتا ہے۔ وہی لوگ ظلم سے بچتے اور انصاف کرتے ہیں جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والے ہوتے ہیں، اور یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کی دن رات تلقین کی جاتی ہے، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کو یاد الہی سے صاف کرایا جاتا ہے، جو اس محفل کا مدعا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔